کہ عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں ان کے حوالے سے، ایک سلیمان ہے، قاسم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آگے سیاست میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ حمزہ شہباز صاحب آپ کو ہاتھ کیوں نہیں دکھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میاں شہباز، میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف، ہم کہتے ہیں شریف فیملی کا فیوچر دیکھتے ہیں. اور ڈیفالٹ والی بات پہ تھوڑا میں چاہوں گا آپ بتائیں سر، معاشی اعتبار سے پہلے کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہو رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں صادق ملک صاحب. ایک بار پھر ہم نے لاسٹ ٹائم جو ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا اس میں آپ نے ان کی پریڈکشن دیکھی تھی، اور جو باقی جو کہتے ہیں نا گہرائی والی باتیں تھیں وہ انہوں نے کی تھیں. آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس پروگرام کو عزت بھی دی ہے. اب جو میں ان کے ساتھ آج جو کوشچنس کرنے والا ہوں، ایک تو آپ کی اس میں رہنمائی بھی ہوگی، کوشش ہم پوری کریں گے، جو آپ کے سوالات ہیں وہ بھی ہم ان سے کریں، اور تو اور نیو جو پیشن گوئی ہیں وہ بھی ان سے آج انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے ہم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ سر شکر اللہ کا، میں بالکل ٹھیک ہوں. اور سر آج میرا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے ساتھ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کوشچنس کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں ان کے حوالے سے، ایک سلیمان ہے، قاسم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آگے سیاست میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب میں خان صاحب کا ہاتھ دیکھتا ہوں، لفظ استعمال کریں گے، اور نمبر 2 بحیثیت پروفیشنل پامسٹ 2025 میں جس کی بنیاد 2018 میں رکھ دی گئی، ایک مخلوط معاشرہ قائم ہونے جا رہا ہے جس کی تکمیل کے سلسلے شروع ہیں. وہاں صرف اس بندے کی گنجائش بنتی چلی جائے گی اب مستقبل میں اقتدار میں آنے کی، جو ماضی بعید کے پولیٹیشین کی طرح میں ہوں اور میرے ہیں. اس میں تھوڑے سے اب فرق سے دنیا کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مخلوط معاشروں میں لوگ اپنے رجحانات کو تبدیل کرتے ہیں. اسی لیے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں آج کل کہ رجحان ہی نہیں نظام بھی بدلے گا، نظام ہی نہیں رجحان بھی بدلے گا. واللہ عالم بالصواب. چل اچھا سر، مجھے ایک اور بات بتائیں کہ حمزہ شہباز صاحب آپ کو ہاتھ کیوں نہیں دکھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، آپ نے میرے کسی یہ پروگرام میں سن لیا ہوگا. اس طرح سے ہوا ہے کہ سلیمان شہباز صاحب میرے آفس تشریف لائے تھے ہاتھ دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، اب حمزہ شہباز شریف کے بارے میں ان کی چند ایک کیمپیز ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ملک صاحب سے آپ کا ہاتھ دکھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دکھانا. تو بلکہ ایک ایم پی اے نے کہا کہ سلیمان شہباز نے تو ان کو ہاتھ دکھا دیا، آپ کیوں نہیں دکھا رہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ سلیمان دکھا لیتا ہے، میں نہیں دکھاتا. تو میاں صاحب، آپ میرے پہ اعتبار کریں، یقین کریں، آپ کے میں نے وہ کیمپ پرنٹ سے ایک چھوٹی سی پیس اٹھا کر پیشگوئی کی تھی، بہت وائرل ہوئی کہ آپ پنجاب کی پالیٹکس میں ایک چھوٹا سا رول پلے کریں گے، اور وہ آپ نے اس وقت جو رول پلے کیا اس سے پہلے میرا ویڈیو ملینز میں دیکھا گیا. تو جناب کیا بات ہے، آپ کو کس بات سے میرا مطلب ہے دور رہتے ہیں؟ جی. تو سر آپ ان کے ہاتھ میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے فیوچر میں یہ کوئی اچھے عہدے پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب میاں شہباز، میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف، ہم کہتے ہیں شریف فیملی کا فیوچر دیکھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اننگز کھیل چکے. اگلی اننگز مخلوط معاشرے کی ہے. تو مخلوط معاشرے میں تو میں وہی بات کہوں گا جو پہلے کہہ چکا، اس لیے میری سب کے لیے نیک تمنائیں ہیں. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے سر، بالکل. اچھا سر، یہ باتیں کی جا رہی تھی اس طرح پچھلے کچھ ہفتوں سے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح مہنگائی ایک دم سے پوری دنیا میں بڑھی ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی زیادہ ہے. لوگ اس ٹائم ٹینشن میں بھی ہیں، جابس بھی نہیں ہیں کئیوں کے پاس، اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں. تو سر آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں آگے کہ یہ معاملات کب تک رہیں گے؟ اور ڈیفالٹ والی بات پہ تھوڑا میں چاہوں گا آپ بتائیں. اچھا، جب ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک بدلتا ہوا نظام اپنی راہ بنا رہا ہے. اس میں مڈل کلاس ختم ہونے جا رہی ہے. یہ مہنگائی نہیں،
بلکہ مڈل کلاس ختم ہونے جا رہی ہے. اور پاکستان میں جو میں ہینڈ پرنٹ پچھلے 25 سال سے متقابلی جائزہ لے رہا ہوں کہ 2 ہی کلاسیں رہ جائیں گی، ایک ایلیٹ کلاس اور دوسری ورکر کلاس، جو زبردست طریقے سے کمائیں گے، کھائیں گے اور موج کریں گے اور رات بڑی سکون سے نیند سوئیں گے. یہ جو اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس ہے کہ اوپر لوئر مڈل کلاس ہے نا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے عزت سے لے کر بچوں کی ایجوکیشن، بیاہ شادیوں کے معاملات میں اپنی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے تھے، اس سے نکلنے جا رہے ہیں. اور یہ مہنگائی کے فوراً بعد یہ سلسلے اپنی لائن اپ ہونا شروع ہو جائیں گے. واللہ علم بالصواب. سر معاشی اعتبار سے پہلے کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہو رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے فلک شیخ یہ ہوتا رہا کہ 74 سال میں پاکستان نے جتنی بھی ترقی کی چند ایک لوگ کھا گئے. اس کا مطلب ہے اوپر والی رجیم کھا گئی. اب پاکستان 74 سال کے بعد معاشی اعتبار سے بے تحاشا مشکل میں ہے. بے تحاشا مشکل میں ہونے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اوپر والی جہاں رجیم کا کھا جانا ہے، وہاں خوش آئند اور عام آدمی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مستقبل میں اب لوگ کھا نہیں سکیں گے. اچھا. مستقبل کے پاکستان میں وہ باقاعدگی سے جو ترقی یافتہ ملکوں میں کسی بھی ملک کے وسائل پر ہر بندے کا حق ہوتا ہے، اس طرح کی سچویشن پیدا ہونے جا رہی ہے. تو میں اس مشکل معاشی حالات کو ایک بدلتے ہوئے رجحان اور بدلتے ہوئے نظام کی طرف پیش قدمی دیکھ رہا ہوں. واللہ عالم بالصواب. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتری کرے پاکستان کے لیے. سر ہماری تو یہ دعائیں ہیں. اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیں. بہت سے لوگ نا بات کرتے ہیں کہ رب سے مانگنا نہیں آتا، تو مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ رب سے مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کہ ہم اللہ سے کس طرح کلام کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میں کوئی عالم تو نہیں، لیکن الحمدللہ فلک شیخ ایک بات کا یقین کر لیجئے گا کہ میں بائی برتھ ہی مسلمان نہیں بلکہ بائی چوائس بھی مسلمان ہوں. اگر میں کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا نا تو اسماء الحسنی پڑھ لیتا تو پھر بھی مسلمان ہو جاتا. نمبر 1. دعا کے نتیجے میں یہ ہے کہ میرا اپنا ایمان ہے، دنیا کا ہر شخص جب شدت طلب کے نتیجے میں دعا کرتا ہے تو وہ دعائیں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں. اب کوئی بھی شخص اگر کسی پینسل کی ضرورت ہے مثال کے طور پر، تو پینسل نہیں مل رہی تو اس کی شدت طلب کے نتیجے میں بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور صبح ہوتی ہے پینسل مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ دعا قبول ہوئی. اگر پینسل کی تمنا ہی جاتی رہی تو پھر بھی دعا قبول ہوئی. دعا قبول ہونے کا کانسیپٹ ہرگز یہ نہیں ہے کہ مل جائے، اس کی تمنا کا ختم ہو جانا بھی دعا کے شرف قبولیت کے علامت ہے. پھر وہ دعائیں جنہیں ہم بے اثر دعائیں کہتے ہیں وہ نان پریکٹیکل دعائیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص K2 پہ چڑھنا چاہتا ہے، نہ تو کٹ پرچیز کرتا ہے، نہ موسموں کا کس طرح سے سامنا کیا جاتا ہے، اور نہ اس کے بعد ویدر کے بارے میں معلومات کرتا ہے، تو کہتا ہے میں K2 سر کر لوں گا. تو یہ بے اثر دعائیں ہیں جو بے عملی کے نتیجے میں مانگی جاتی ہیں. اگر تمام تیاری کرنے کے بعد K2 کی باٹم لائن پہ جا کر پھر یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے مالک، راستے میں جو میرے مشکلات آئیں تو بے شمار طاقتور ہے تو میری مدد فرما، وہاں دعا کرنا بنتی ہے
اور شرف قبولیت بھی حاصل کرتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری شدت طلب کے نتیجے میں ہیں۔ میں ایک شو کیا کرتا تھا، بحیثیت ٹی وی اینکر، 8 سال میں نے شو کیا ہے، تو اس میں جو ہم انٹرویو کرتے تھے تو اس کا آخری کویسچن ہوتا تھا کہ آپ کی سکسیس کا راز کیا ہے۔ تو فلک شیخ بہت سارے لوگ، جب وہ میں نے وائنڈ اپ کرنا تھا پروگرام تو میرے پروڈیوسر نے دکھائے، تو اس میں جتنے بھی لوگ تھے نا، ناظرین بڑے حیران کن بات ہے کہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ میری ماں کی دعائیں، محنت، اللہ کا فضل، محنت اور میری ماں کی دعائیں۔ اس میں 99.99% لوگوں نے ماں کی دعا کی بات کی۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے کہا کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ترقی میں ان کی ماں کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میری ماں نے یہ دعا کی تھی کہ ان کے 248 لوگوں کا جو انٹرویو کیا ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوتا کہ یہ 248 لوگ میرا انٹرویو کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ماں کی منہ میں وہ زبان نہیں تھی جو ان کے ماں کے منہ میں زبان تھی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ماں کا رتبہ بہت کم کیا۔ میں ان سب لوگوں کے ہاتھ بھی دیکھ چکا تھا، تو پھر میں نے اپنے پروڈیوسر سے یہ کہا تھا کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں جن کے ہاتھ دیکھ چکا، یہ بنیادی طور پر اندر سے انتہائی غیر معمولی طور پر اضطرابی پن کا شکار لوگ تھے۔ اس میں 1-2 لوگ تھے جو مطمئن قسم کی زندگی سکسیس کے باوجود گزار رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اولاد کی سکھ کے لیے دعا کرتی ہے، دولت کے لیے نہیں۔ اگر دولت اور بادشاہت کے لیے دعا کرتی تو ہر بچہ بادشاہ اور دولت مند ہوتا۔ ماں تو صرف اور صرف اولاد کے سکھ کے لیے دعا کرتی ہے۔ حالات مشکل ہوں، حالات اچھے ہوں، اگر انسان کے گھر میں سکھ ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ ماں نے دعا دی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ واہ سر، بہت سر زبردست یہاں پر آپ نے بات کی ہے۔ سر ایک مائنڈ میں کوشچن تھا، میں اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سر کراچی کے لوگ اپنا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہاتھ یا پی ٹی آئی کے ہاتھ؟ یہ ذرا ایک کوشچن تھا میرے مائنڈ میں، کیونکہ کمنٹس تھے لوگوں کے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا، جب میں کراچی کے لوگوں کی نہیں بات کرتا بلکہ پورے جب اس خطے کی بات کرتا ہوں تو بدلتے ہوئے معاشرے کی بات کرتا ہوں، تو اب وہ لوگ جن کی صدیوں سے اجارہ داری تھی، اس اجارہ داری میں تھوڑی سی ڈھیل آنے جا رہی ہے اور آتی چلی جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی تو سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور بہت زبردست نالج بھی آپ نے ناظرین کو یہاں پر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سر ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی ہمارے پروگرامز ہوں گے پیشن گوئی کے حوالے سے، اس میں آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا بہت بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ بالکل جی، میں حاضر۔ چلیے سر، بہت شکریہ۔ ناظرین، صادق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس ٹائم سوشل میڈیا کی جان بنے ہوئے ہیں، چھائے ہوئے ہیں، اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے بھی، پامسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اپڈیٹ آئیں گی ہم ان سے ٹائم لیں گے اور آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ ان سے جانیں گے۔ تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں۔ اپنے میزبان فلک شیخ اور صادق ملک صاحب کو دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پیشن گوئی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔